الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل شانہ رب العالمین ہے، ساری مخلوق کے واحد خالق، مالک، پروردگار، پالنہار، ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کرنے والے۔ اپنی مخلوق میں اللہ کریم نے سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مخلوق انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان وہ مخلوق ہے جسے یہ شعور دیا گیا کہ وہ اللہ کی عظمت کو پہچان سکے، پا سکے، اس پر فریفتہ ہو، اس پر فدا ہو، اس کی اطاعت کرے اور اسی کی تمنا رکھے۔ ظاہری اسباب، ظاہر حیات کے قائم رکھنے کے اسباب اللہ کریم نے ساری مخلوق کو وہبی طور پر سکھا دیے۔ زندگی کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے ہر مخلوق، صرف انسان نہیں، جانور، درندے، پرندے، کوئی بھی مخلوق، مچھلیاں، آبی مخلوق، ہر چیز فطری طور پر اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے جو اسباب چاہیے ان سے آگاہ ہوتی ہے اور اپنی زندگی کے وسائل تلاش کرتی ہے، زندگی بسر کر جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ انسان کو جس چیز نے اشرف بنایا وہ چیز تھی معرفت باری۔ صرف انسان وہ مخلوق ہے جس کو معرفت باری کے شعور کی استعداد عطا فرمائی گئی کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے اور پا سکے۔ اب یہ بہت نازک معاملہ تھا، عظمت باری کا شعور۔ اس کے لیے اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور اپنی کتابیں نازل فرمائیں۔ سب سے پہلا انسان جس نے زمین پہ قدم رکھا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام خود نبی تھے۔ قرآن کریم اس بات پہ گواہ ہے کہ اس کے بعد مسلسل ہر قوم میں، ہر جگہ جہاں انسان آباد ہوا، جہاں قومیں آباد ہوئی، وہاں انبیاء بھی مبعوث ہوئے، اور انبیاء نے دو طرح سے تعلیم فرمایا انسان کو۔ بڑا عجیب رشتہ ہے یہ کہ تعلق باری اور معرفت باری اور اللہ کی محبت اور ان کیفیات کو دل میں سمونے کے لیے اس کا سبب بنا دیا انسان کے کردار کو۔ انسان محض پیٹ بھر کے زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ انسان ایسا نہیں، ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو صرف جانوروں کی طرح اپنا پیٹ بھرے، حاجات پوری کرے اور زندہ رہے، بلکہ انسان جو ظاہری زندگی کے اسباب اختیار کرتا ہے ان پر مدار ہے کہ وہ معرفت باری بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے دو طرح کی نعمتیں تقسیم کی۔ سب سے پہلی یہ کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے علم، انصاف اور حق اور عدل کے لیے آخرت کا تصور، اور دنیا کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے جو اسباب اور رزق اور جو روزی چاہیے اس کو حاصل کرنے کے صحیح طریقے اور اس کو خرچ کرنے کے صحیح طریقے پورے زندگی کے معاملات سکھا دیے۔ اس کے ساتھ ہر نبی کے قلب کا نور انسانوں کے قلوب کو منور کرتا رہا۔ جو نبی کے ساتھ لگے وہ صحابی ہو گئے،
ان کے پاس پہنچے، تابعین ہو گئے، تبع تابعی ہو گئے، ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر نبی کے ساتھ جو اس کی خدمت میں پہنچا اس کے نظریات کی اصلاح ہوئی۔ دو بنیادی باتیں، توحید باری کا شعور اور آخرت کا، قیامت کا یقین، یہ دو بنیادی باتیں تھیں جنہوں نے انسان کی اصلاح کی۔ عملی زندگی میں، لین دین میں، کاروبار میں، معاملات دنیا میں آخرت کا تصور اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا شعور انسان کو انبیاء کے اتباع کا پابند کرتا ہے۔ یہ پابندی جب بندہ نبی کے احکام کی کرتا ہے تو اسے قرب نبوت نصیب ہوتا ہے، اور قلوب انبیاء سے جو انوارات نکلتے ہیں وہ اس کے دل تک پہنچتے ہیں، اور جب دل روشن ہوتا ہے تو پھر ذات باری کی عظمت کا شعور ہر ایک کو اس کی اپنی حیثیت کے مطابق نصیب ہوتا ہے۔ انسانی مزاج ہے کہ یہ تتر بتر رہتے ہیں، اپنی اپنی دھن میں لگے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو سب جمع ہو جاتے ہیں۔ جہاں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے انسان جمع ہو جائے، بھائی سے بھائی ناراض رہتا ہے، ایک کی موت ہو جائے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ شہر میں کوئی ایک دوسرے کو جانتا نہیں، پوچھتا نہیں، لیکن جب کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے پھر سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہارا اگر یہ مزاج ہے تو دنیا میں پہلی اور آخری بار جو بہت بڑا حادثہ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ انبیاء تشریف لاتے رہے، ہر نبی اپنی قوم کے لیے، اپنے مخصوص علاقے کے لیے، اپنی مخصوص مدت کے لیے تشریف لایا، ان کی کتابیں آئیں، ان کے احکام آئے، ان کی شریعت آئی۔ وقت پورا ہو گیا، وہ شریعت چلی گئی، وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اسے ماننا برحق ہے، لیکن اس پر عمل موقوف ہو گیا۔ نئی کتاب آ گئی، نئی رسالت آ گئی، نئے احکام شریعت آ گئے۔ احکام شریعت میں پھر دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو خبر کا ہے، جیسے اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، آسمانوں پر بھی مخلوق ہے، قیامت قائم ہوگی، برزخ ہے، موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ زندگی دنیا سے منتقل ہو کر برزخ کی دنیا، برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہو کر برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، وہ ختم ہوگی، عرصہ معاشر ہوگا، عرصہ معاشر ختم ہوگا تو جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اللہ پناہ دے، جو دوزخی ہوں گے دوزخ میں جائیں گے۔ ایک نئی یا نیک روح زندگی کا شروع ہو جائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس ساری فلسفی کو سمجھنے کے لیے بنیادی شرط ٹھہری اتباع نبوت، اور یہ سلسلہ چلتا رہا تاکہ وہ وقت آیا کہ انسانیت بھی اپنے بلوغ کو پہنچی، انسانی شعور بھی بالغ ہو گئے۔ پھر اللہ کریم جانتے ہیں کہ ایسا وقت آ رہا ہے، ایسا شعور انسانوں میں بیدار ہوگا کہ یہ دنیا ایک گاؤں کی شکل اختیار کر جائے گی، ایک گلوبل ولیج بن جائے گا، ایک پوری دنیا ایک ہی شہر بن جائے گی۔ تو اس وقت اللہ کریم نے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یہ حادثہ عظیم تھا کہ ایک نبی قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے نور بھی، روشنی بھی، ہدایت بھی اور مستقل کتاب بھی لے کر مبعوث ہوا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ کی طرف سے نور، وہی نور جس کی میں بات کر رہا تھا کہ قلوب انبیاء سے قلوب مومنین میں منتقل ہو کر ان کے شعور کو جلا بخشتا ہے، اور ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق
معرفت الہی سے بہرہور ہوتا ہے۔ وہ عظیم ترین حادثہ حضور کی بعثت سے ہو چکا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام حیات دیا، صحرائے عرب میں بیٹھ کر پوری دنیا کے لیے، روئے زمین کے لوگوں کے لیے ایک قابل عمل نظام حیات عطا فرمایا، اور پھر ایک زمانے کے لیے نہیں، بعثت عالی سے لے کر قیامت تک کے تمام زمانوں میں یکساں قابل عمل عطا فرمایا۔ اور اللہ کے بندے 1434 ہجری آ گیا ہے، اللہ کے بندے دنیا کے ہر گوشے میں اس پر عمل کر رہے ہیں جنہیں نصیب ہے، اور وہ کبھی کہیں کسی جگہ کسی پہلو سے ناقابل عمل نہیں ہے، اور جب تک دنیا قائم ہے یہی رہے گا۔ یہ اتنا بڑا عظیم حادثہ تھا جو پہلی اور آخری بار ہوا، اور اللہ کریم نے اس پر مہر ثبت فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اب اس کے عقائد اور احکام دونوں میں، کیونکہ اس میں دو حصے ہوتے ہیں، خبر اور حکم۔ عقائد خبر کا درجہ رکھتے ہیں، اور خبر ہمیشہ ایک سچی ہوتی ہے، اگر دوسری آ جائے اسی بارے میں تو دو میں سے ایک سچی ہوتی ہے، ایک غلط ہو جاتی ہے۔ عقائد وہی ذات و صفات باری کے بارے جو آدم علیہ السلام نے بتایا، قیامت اور آخرت کے بارے، ملائکہ کے بارے، جنت و دوزخ، حساب کتاب کے بارے، آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے وہی عقائد بیان فرمائے۔ دوسرا حصہ شریعت کا احکام ہے۔ احکام وقت کی ضرورت کے تحت بدلتے رہتے ہیں، ایک وقت میں ایک حکم درست ہوتا ہے، دوسرے وقت میں دوسرا، ایک ہی وقت میں دو مختلف لوگوں کے لیے دو حکم ہو سکتے ہیں۔ مثلا نماز میں قیام فرض ہے ہر ایک کے لیے، لیکن ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی ادا ہو جاتی ہے۔ ایک ہی حکم ایک وقت میں دو بندوں کے لیے مختلف ہو گیا، چونکہ احکام وقت کے ساتھ وقت کے مطابق بدلتے رہتے اور شریعتوں میں احکام تبدیل ہوتے رہے، لیکن کمال یہ ہے کہ یہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، ان کی شریعت میں وہ احکام آئے کہ قیامت تک انہیں احکام پر عمل ہوگا، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی۔ لہذا یہ احکام اس آخری امت کے ایسے نازل فرمائے گئے کہ قوموں کے مزاجوں میں فرق ہے، موسموں میں فرق ہے، دن رات کا فرق ہے، غذا میں فرق ہے، بے شمار مختلف افراد کے اوقات الگ ہیں، شکلیں الگ ہیں، مزاج الگ ہیں، کھانا پینا الگ ہے، لیکن احکام ایسے جامع عطا فرمائے کہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، اب قیامت تک یہی دین رہے گا۔ کسی نئے نبی کے آنے کی، کسی نئے حادثے کی کوئی انتظار نہ کرو، کوئی توقع نہ رکھو، کسی نئی شریعت کے آنے کی کوئی امید نہ رکھو۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور جو نعمتیں بندہ اپنے مالک اپنے رب العالمین سے حاصل کر سکتا ہے، ظاہری بھی اور کمالات باطنی بھی، وہ ساری تمام کر دی گئی، مکمل کر دی گئی اس دین میں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہی دین اسلام جو ہے یہ تمہارے لیے اللہ کریم نے قبول فرما لیا اور پسند فرما لیا۔ اب یہ آخری کتاب، آخری رسول، آخری دین قیامت تک رہے گا۔ گویا بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تکمیل نبوت کی مظہر ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اور یہ اصطلاح ابھی قرآن کی ہے، خاتم النبیین، ختم نبوت۔ شاید اس کی کچھ لوگ کیا اور توجیحات بھی کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ختم نبوت تکمیل نبوت ہے، یعنی نبوت مکمل ہو گئی۔ اور اس کی مشکات شریف میں جو حدیث دی گئی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت و رسالت ایک عمارت تھی بہت خوبصورت، ظاہر اگر اسے پھر کر دیکھتا تو اس میں ایک سل کی جگہ خالی تھی۔ اللہ کریم نے مجھے مبعوث فرما کر میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ سل ہوں، انا تلک اللبنہ، حضور کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، و کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں وہ آخری اینٹ تھا، میں وہ آخری سل تھا جو وہاں چن دی گئی اور نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ اب اس میں مزید کسی اینٹ کے لگنے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت۔ اور یہ اتنا بڑا حادثہ تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا قد جاءکم، اب تمہارے پاس پہنچ چکا اللہ کی طرف سے اللہ کا نور بھی، جو سینہ نبوت، سینہ رسالت سے قیامت تک مسلمانوں کے سینوں کو جلا بخشتا رہے گا، روشن کرتا رہے گا، واضح کرتا رہے گا، حقائق اور کھولتا رہے گا راز فطرت کے، اور عملی زندگی کے لیے احکام و شریعت بھی مکمل ہو گئی۔ یہ اتنا بڑا حادثہ تھا کہ اس کی حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ مسلمان ہر سال اس ماہ مبارک میں اپنے اپنے انداز سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بجا اگر اس میں کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بجا ہے مساجد میں حاضری دی جائے، شان رسالت میں آپ کی عظمت بیان کی جائے، آپ کا دین بیان کیا جائے، کتاب اللہ بیان کی جائے، احکام و اوامر و نواہی بیان کیے جائیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، مبارک ہے۔ لیکن یہ حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا بڑا حادثہ تھا جو دنیا میں پہلی بار اور آخری بار ہوا۔ اس سے پہلے کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں ہوا جو ساری دنیا کے لیے ہو یا ہمیشہ کے لیے ہو، اور اس کے بعد کوئی نبی آئے گا بھی نہیں۔ اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اب جو کچھ حضور نے فرما دیا، جو کچھ حضور نے کیا، قرآن کریم اللہ کا ذاتی کلام ہے، اس کی تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، آپ کی حدیث اور آپ کی سنت، آپ کا تعامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کس طرح عمل فرمایا، اور جو قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی اس کو کس طرح سے عمل کرنے کی تربیت دی، اور صحابہ کرام نے کس طرح عمل کیا۔ قرآن کی تفسیر حضور کا عمل ہے، حضور کے عمل کے شاہد عدل اور گواہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اور یوں توحید باری اور قیامت کا یقین دلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کی تربیت کے یہ دو بنیادی نکات تھے۔ ایک، اللہ واحد و لا شریک ہے، تمام حاجتیں وہ پوری کرتا ہے، تمام مخلوق کو وہ پالتا ہے، اور اس کے سوا کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں ہوگا۔ یہ اس کی شان ہے، اس کی عظمت ہے کہ اپنی ہر حاجت اس سے بیان کرو۔ دوسرا، قیامت کا وہ یقین جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کے فاتح تھے، جب مدینہ منورہ میں قحط پڑا تو انہوں نے بھی اچھا کھانا پینا چھوڑ دیا، مخلوق کے ساتھ جو کچھ ملتا تھا وہ کھایا، اور اس سے آپ کی طبیعت بھی خراب ہوئی۔ طبیبوں نے بھی کہا کہ آپ کو یہ چیزیں نہیں ہضم ہوتی، فرمایا جب تک عام آدمی کو نہیں ملتی میں بھی یہی کھاؤں گا کہ مجھے بھی قیامت کو جواب دے۔ یقین قیامت کی بات ہو تو ایک دفعہ کسی غریب کی آپ کو خبر ہوئی اور آپ نے بیت المال سے آٹے کی بوری یا مختلف راشن نکلوایا، اور وہ بوجھ اپنے دوش مبارک پر اٹھا کر چلنے کو کہا، تو ایک صحابی نے عرض کی، خادم نے عرض کی کہ یا امیر میں اٹھا کے لے جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کیا تم قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اگر قیامت کو اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے تو مجھے آج بھی اٹھانے دو۔ وہ جو قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کا فاتح تھا، اپنے دوش مبارک پر بوجھ اٹھا کر ایک غریب کو دینے جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا قیامت کے بارے، تو آپ نے فرمایا
کہ اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی، یعنی وہی کچھ ہوگا وہاں جس کا یقین ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلا دیا ہے، اور ہمیں وہ یقین حاصل ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو اتنا یقین حاصل نہ ہوتا جتنا حضور کے بتانے پر ہمیں یقین حاصل ہے۔ تو یہ ہے تکمیل نبوت، تکمیل رسالت کا مظہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ اور اس کے اس پہلو کو دیکھا جائے تو انسان تمام قسم کی غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور پوری طرح اتباع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو جاتا ہے، اور پوری طرح اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہی نہیں، کمال یہ ہے کہ یہ مشت غبار اللہ کا طالب ہو جاتا ہے، جمال باری کی طلب اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ واحد مخلوق ہے، فرشتے جو ملا الاعلیٰ کے بھی ہیں جب احکام باری آتے ہیں تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے مالک نے کیا وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق ہے، لیکن آنکھ اٹھا کر ذات باری کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں ہے ان میں۔ کوئی مخلوق دوسری ایسی نہیں ہے جو ذات باری کی طرف آنکھ اٹھا سکے سوائے انسان کے، اور یہ نعمت انسان کو انبیاء علیہ السلام کی معرفت سے ملی، اور سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، مکمل، کامل، اکمل دین اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے طفیل ہوا۔ آپ نے اگر اس ماہ مبارک میں خوشی منانی ہے ضرور منائیں، لیکن اس دھیان کے ساتھ کہ کم از کم یہ خوشی منانے کا طریقہ تو ویسا ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، آپ کے احکام کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے، آپ کی شریعت کے خلاف۔ یہ تو عہد غلامی تازہ کرنے کا دن ہے، اس میں نافرمانی کا تو کوئی تصور نہیں آتا۔ یہ تو عہد غلامی کے احیاء کا دن ہے کہ آپ کے غلام ہیں ہم، آپ کے حکم کے تابعدار ہیں، جو آپ فرمائیں گے ہم پوری زندگی اس پر عمل کریں گے۔ اگر یہ بات یاد کی جائے، معرفت الہی کی تمنا بیدار ہو، جمال باری کی طلب پیدا ہو، دلوں میں سوز پیدا ہو، رکوع و سجود میں خشوع و خضوع پیدا ہو، عبادات میں لذت آئے، اور گناہ کڑوے لگنے لگ جائیں، جرائم گناہ تلخ لگنے لگ جائیں، اور اطاعت میں لذت نصیب ہونے لگ جائے، تو پھر تو ہم نے ربیع الاول میں اپنی یاد تازہ کر لی، کچھ حاصل کر لیا، اور وہ ہمارے لیے ساری عمر کے لیے ایک راہ عمل بن جائے، ایک راہ حیات بن جائے۔ یاد رکھو اے لوگو، اے اللہ کی مخلوق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم رسول ہیں اللہ کے، جو تکمیل رسالت و تکمیل نبوت کا مظہر ہیں، اور آپ کی بعثت کے بعد کسی نبی کے بھیجنے کی کوئی حاجت باقی نہ رہی، نبوت مکمل ہو گئی، اور قیامت تک کے لیے ساری مخلوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کے ارشادات سے استفادہ کرے گی۔ ہم تک اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن جو پہنچا وہ بھی لمحہ مبارک محمد الرسول اللہ سے پہنچا، آپ سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے، اور یوں وراثتاً نسل در نسل ہم تک پہنچا۔ اور اس کا زندہ معجزہ ہے کہ زندگی کے ہر سوال کا جواب ہر ملک، ہر قوم، ہر موسم اور ہر عہد میں مکمل، شافی اور صحیح ترین دیتا ہے، اور پھر اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا، اور یہ 1450 سال اس بات پہ گواہ ہیں کہ کوئی زیر زبر، کوئی ایک نقطہ اس میں کوئی تبدیل نہ کر سکا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے صرف الفاظ باقی رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے قرآن تب باقی رہے گا جب قرآن کو حفظ کرنے والے بھی ہوں گے، جب قرآن سینوں میں بسانے والے بھی ہوں گے، جب قرآن کے مفسر بھی ہوں گے، جب قرآن کی تشریح کرنے والے بھی ہوں گے، قرآن کو مان کر اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں گے، تب قرآن باقی رہے گا۔ تو قرآن کے باقی رہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن پر عقیدے اور عمل کے اعتبار سے ہمیشہ دنیا میں قیامت تک
ایک قوم رہے گی جس کا عقیدہ بھی قرآن کے مطابق ہوگا، عمل بھی قرآن کے مطابق ہوگا۔ کوشش کریں اللہ کریم ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، یعنی جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا قیامت آ جائے گی، یعنی جب قرآن پر عمل ختم ہو جائے گا، جب دین مصطفی پر عمل ختم ہو جائے گا، عقیدہ بگڑ جائے گا، کوئی صحیح اللہ کو یاد کرنے والا نہیں رہے گا، تو پھر یہ دنیا بھی نہیں رہے گی۔ اس دنیا کی حیات کا مدار ان دلوں پر ہے جن میں اللہ بستا ہے، جن میں اللہ کے رسول کا عشق بستا ہے، جن میں اللہ کا قرآن بستا ہے۔ اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے اور ہمیں حقیقی محبت محمد الرسول اللہ کی آپ کے اتباع کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وہ ایک عرب شاعر نے کہا تھا کہ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، محبت کا قاعدہ یہ ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہو جاتا ہے، اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ثابت کرو اپنے عمل سے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، حق کے اطاعت ادا کر کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔